غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور صحابہ میں اعلان کر دیا کہ چلو بھائی سب کو چلنا ہے، اس وقت 3 صحابہ ایسے تھے جو اس لیے اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے کہ ان لوگوں نے سوچا کہ ارے لشکر تو ابھی نکلا نا، بس تھوڑا اتنی ہی دور گیا ہوں گا، میرے پاس تو تیز سواری ہے، میں دوڑا دوڑا کے ان کو ملوں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچے کہ نہیں بھائی اور تھوڑی دیر کے بعد نکلوں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد، اس طرح سوچتے 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 غزوہ تبوک کو گئے بھی جانے والے، پھر لوگ واپس آ گئے بھی، یعنی صحابہ واپس آ گئے بھی۔ یہ جو صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث لمبی حدیث ہے، تو کیا ہوا، انہوں نے بس آج کل تھوڑی دیر کے بعد نکلوں گا، یہ سوچتے سوچتے یہیں پر بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول لشکر کو لے کے واپس آ بھی گئے۔ آنے کے بعد اب صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، بہت سارے منافق جا کے جھوٹے عذر پیش کرتے کہ نہیں ایسا تھا، بیماری تھی، مشکل تھا، پریشانی تھی، نہیں گئے۔ ہاں آج ہم بھی بہت سارے بہانے پیش کرتے، چاہے وہ دین کا کام کرنے کے لیے ہو یا دنیا کا کام کرنے کے لیے ہو، یا لوگوں سے جھوٹی باتیں بولتے ہوئے کئی بہانے جھوٹے پیش کرتے ہم لوگ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، لیکن صحابہ ویسا نہیں تھے، صحابہ بالکل جھوٹی بات نہیں بولتے تھے، کیونکہ صحابہ کو یقین تھا اگر ہم جھوٹا عذر پیش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ ہم کیا کر کے آئے۔ تو بہرحال کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بولے کہ اللہ کے رسول میرا نہیں آنے کا ارادہ نہیں تھا، دل میں ارادہ تھا آؤں گا، لیکن بس سستی کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، اللہ کے رسول بس یہی میری غلطی ہے، اس کے علاوہ ارادہ تو مکمل تھا آنے کا۔ یہ جو باقی دوسرے 2 صحابہ تھے ان لوگوں نے بھی یہی عذر پیش کیا، جیسا کہ ان لوگوں میں بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مرارہ بن ربیعہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں تھے، نہیں گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ چھوڑ دیا، پھر جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ آئے گا میں اسی وقت آپ کو سنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، 40 دن تک ان سے کوئی نہیں بات کرے گا۔ کیا فیصلہ ہے ذرا غور سے سننا، واقعہ پورا میں بیان نہیں کر رہا، لیکن یہاں سے ہم کو ایک نصیحت لینا ہے۔ نصیحت کیا لینا ہے یاد رکھو، 40 دن تک کوئی کسی سے نہیں بات کرے گا۔ حالانکہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ قریبی بغل میں رہنے والے دوست پڑوسی تھے دوسرے صحابہ، جب بھی ملتے بازار میں السلام علیکم، صحابی چہرہ پھیر لے کے چلے جاتے، سلام کا جواب تک نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زمین اتنی کشادہ ہونے پر ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، ایسا لگ رہا کہ پوری زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی، کوئی بات نہیں کر رہا۔ حالانکہ ایک دن وہ جو دوسرے صحابی تھے ان کے پاس جا کر، ان کے گھر میں جا کر سوال کرتے، بھائی کیا ہو گیا ہے، کیا بول رہے، بھائی میں اتنی مرتبہ سلام کر رہا ہوں آپ کو، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بالکل بھی کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے اس میں سوچنا۔ اگر کوئی ہم کسی کو سلام کرے، اگر وہ ایک مرتبہ ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو ہمارا کیا ہوتا؟ جی بھلے اگر وہ کسی کام میں مصروف تھا، یا کبھی گڑبڑ میں تھا، کبھی سنا کبھی نہیں سنا، یا کبھی جان بوجھ کر بھی ٹھیک ہے آپ کا سلام سن کر بھی جواب نہیں دیا، تو ہمارے دل میں کیا ہوتا؟ اچھا اتنا فخر آ گیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے اس کو کیا کیا، میں دھوکہ دیا کیا، میں تو اس کو یہ کرا تھا وہ کرا تھا، یہ ایسا ویسا ویسا، اتنا کرنے کے بعد میرے سلام کا جواب نہیں دیا، آج چلو جاؤ، اب تو بھی سلام کرتا نا، کبھی ضرورت پڑ کے تو بھی آتا نا میرے پاس، اس وقت دیکھوں گا بیٹا، جا۔ اب اس ایک سلام کے بدلے وہ 4 مرتبہ بھی سلام کرتا کبھی آگے، تو ہم نہیں بات کرتے، کیوں؟ پھر بعد میں بولتے میں پرسوں سلام کرے، تیرے آنکھیں کہاں آسمان پہ تھے، کیا بولتے نا، آنکھیں کہاں تھی؟ آسمان میں تھی، نہیں دکھا، جب اندھا ہو گیا تھا، بہرا ہو گیا تھا، نہیں سنا، کیا سمجھ لیا؟ مال کا فخر آ گیا اس لیے نہیں بات کر رہا، تکبر آ گیا، غم۔ اللہ اکبر، ہم کتنی باتیں سناتے بھائی۔ یہاں صحابی جا کے رو رہے، بھائی میں اتنی مرتبہ سلام کر رہا ہوں، بھائی آپ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ بھائی میرے سے غلطی کیا ہو گئی، پہلے غلطی تو بتاؤ میری۔ ہم کیا بولتے، ہماری غلطی نہیں، غلطی تمہاری ہے پہلے، یہاں غلطی میری کیا ہے بتاؤ مانگ رہے یہاں پر۔ یہ فرق ہے صحابہ میں ہم میں، ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کا بھی تیار نہیں ہوتے، صحابہ ہماری غلطی کیا ہے مانگتے تھے لوگوں کے پاس جا کر۔
بولے کہ دیکھو تمہارے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سے کوئی نہیں بات کرے گا 40 دن تک، اس لیے ہم نہیں بات کر رہے آپ سے۔ صحابی پریشان ہو کے واپس آ گئے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا حکم ہے نہیں بات کرنا ہے مجھ سے۔ 40 دن ہو گئے، پھر 40 دن کے بعد اللہ کا پھر یہ حکم آیا، اتنے دن تو کوئی مسلمان نہیں بات کر رہا، لیکن آج تک تو بیویاں قریب تھی، آج کے بعد بیویاں بھی ان کو چھوڑ کے چلے جانا، بیوی بھی قریب نہیں رہ سکتی، بیوی بھی بات نہیں کر سکتی، جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم، بیوی بھی قریب نہیں، ٹھیک ہے بیویاں بھی چلے گئے۔ پھر 10 دن گزر گئے، بیوی بھی بات نہیں کرتی، رشتہ دار بات نہیں کرتے، کوئی نہیں بات کرتے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ویسی حالت تو نہیں ہے ہماری، لیکن آج کے حساب سے اگر ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے؟ آج اگر کوئی ایک آدمی نہیں بات کرتا نا، کسی جماعت سے جڑے ہوئے ہم، یا کسی سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں، یا کسی رشتہ دار کے فنکشن میں رشتہ داروں سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی کئی کاروباری سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، کسی آفس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ایک آدمی ہم سے بات نہ کرے نا، ایک آدمی سے اگر ہم سے جھگڑا ہو گیا نا، ہم تو وہ پوری چیز کو چھوڑ دیتے، ہم پوری جماعت کو چھوڑ دیتے۔ ہٹ، میرے سے کیا ہونے بات کرنے کا، میں چھوڑ دیتا ہوں، جا تیرے سے میرے کو کیا کرنے کا ہے، میں دوسرا دیکھ لیتا ہوں، دوسری جماعت دیکھ لیتا ہوں، میں دوسری جگہ دیکھ لیتا ہوں، تو اس کیا میرے سے بات کرنے کا، محبت کرنے کا، میرے سے محبت کرنے والے بہت ہے۔ ہماری یہ کیفیت ہوتی، ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تم ننیالی رشتہ دار، تم سب ایک ہو گئے، تم نہیں بات کرے تو کیا میرے پاس ددیالی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ بہت ہے میرے کو سپورٹ کرنے والے۔ تم ماموں وہاں پورے نہیں بات کرتے کیا؟ ہو رہا میرے کو چاچا ہونا بہت ہے میرے سپورٹ کرنے والے، میں ادھر جم۔ ہماری یہ حالت، صحابی ویسے نہیں تھے۔ 40 دن تو کوئی بھی نہیں بات کرا، پھر 10 دن تو بیویاں بھی نہیں بات کرے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ حالانکہ اس وقت مشرک کا خط بھی آیا تھا، ایک رومی کا یا عیسائی کا کسی کا ایک خط آیا تھا، رومی ایک لیٹر بھیجا، بھائی تمہارے تعلق سے یہ ہو رہا، مجھے بہت افسوس ہو رہا، مجھے معلوم ہو گیا تمہارے نبی تمہارے ساتھ ظلم کر رہے، تمہارے سے بات نہیں کرنا بلکہ حکم پابندی لگا دیے، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، سب کچھ دوں گا تمہارے لیے، بس میرے مذہب کو قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ بمپر آفر بھی آیا تھا صحابی کے پاس، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، اس کو بہترین ایسا بدلہ جواب دے کے بھیجے، تو میرے ایمان کا سودا کرتا ہے، اللہ کے ذات پہ یقین، بھروسہ، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو فیصلہ میرے لیے بھیج دے گا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے، تڑپ رہے۔ میری ماں بہنوں، اس چیز کو نہیں بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی میرے سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی اور سے، ہم پہلے اپنے آپ سے سوال کر رہا، مجھ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی میرے قریبی، میرے سہیلیاں یا میرے قریبی دوست سب میرے سے ناراض ہو سکتے ہیں، چاہے میری غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے بھی، لیکن مجھے چھوڑنا نہیں ہے، مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری طرف بمپر آفر آتا بھی ہوگا، لیکن وہاں پر جمپ ہونا نہیں ہے مجھے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی حالانکہ آیا، نہیں، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل کر دیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 نازل کر دیے انہی صحابہ پر، کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جو توبہ کر لیے، ہاں، ان لوگوں جو اپنی غلطی کا اقرار کر لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ کبھی کوئی غلطی ہو گئی، نظر انداز کر دیے، معاف کر دیے۔ ہم معاف نہیں کرتے، ہم یاد کرتے۔ ہم کیا کرتے؟ یاد کرتے۔ فلاں وقت تم ایسا بولے نا، 10 بار یاد کرتے، بار بار یاد کرتے، اس بات کو نکال کے 10 بار جھگڑا کرتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کے معاف کرنے میں، انسان کے معاف کرنے میں یہی فرق ہے، بنیادی بلکہ بہت اہم فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو معاف کرتا نا، وہ کیسے معاف کرتا معلوم ہے؟ جیسا کہ اب یہ نوٹ بک میں ہم لوگوں نے کچھ لکھا، اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا کیسا رہتا؟ اللہ جب بول دیا کہ میں معاف کروں گا، تو لکھی ہوئی چیزیں پوری مٹ گئی، پیپر وائٹ بن جاتا۔ ہمارے نام اعمال جو لکھے ہوئے ہیں نا، بالکل اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسے مٹا دیتا کہ اب وہ پیپر بالکل وائٹ ہے، اب اس میں اس نے غلطی کیا ہی نہیں، اب وہ اس کا مارک بھی نہیں رہتا، دھبا نشانی بھی نہیں رہتی کہ اس نے فلاں وقت گناہ کیا تھا۔ جیسا کہ ایک ہوتا ہے رانگ،
اس طرح مارک ڈالنا کہ ہاں یہ غلطی ہے، یہاں پر آپ کے لیے پیج ویسا ہی ہے لیکن یہ غلطی کا نشان ہے، جب بھی کھول کے دیکھے تو یہاں پر نظر آتا کہ تم یہاں پر غلطی کرے تھے، اس کو ہم نے معاف کر دیا۔ ایک ہوتا ہے بالکل اس چیز کو نکال کے صاف کر دینا کہ یہاں پر غلطی کرے تھے وہ بھی یاد نہیں رہنا، غلطی کرے تھے وہ بھی یاد نہیں رہنا، اللہ اس طرح معاف کرتا ہے۔ ہم کس طرح معاف کرتے؟ ہم بول دیتے معاف کر دیے لیکن بار بار یاد کرتے، تو پھر یہ کون سا معاف کرنا ہوا؟ یہ کون سا معاف کرنا ہوا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ صحابہ کی فضیلت میں، کیونکہ سچ بولے تھے، وہ غلطی ہو گئی لیکن سچ بولے تھے، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔